السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ مشرکین مکہ 1000 کی فوج لے کر بدر کے مقام پر پہنچتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے 300 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ ہم یہاں تک سنا تھا مکی لشکر اور مدنی لشکر میدان بدر میں جمع تھے۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کے لیے مہاجرین کے 3 افراد کو چنا گیا: حضرت علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں پر 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے تو وہ 2 افراد نے کہا کہ ہم قریش کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ صحابہ کو یہ توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں، ہم ابو سفیان ہی کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش ہی کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، یہ ٹیلہ جو وادی کے آخری کونے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، لوگ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے ان کی؟ تو ہمیں معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9، ایک دن 10۔ تو آپ نے فرمایا کہ تب تو لوگوں کی تعداد 900 یا 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے اندر معزز شخصیات کون کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں صاحبزادے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، کئی سرداروں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ دیکھو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا اور بزدلی دور کر دی، زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں ایک رقم کی سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے اور دل بھی مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائے اور اس پر مشرکین کا قبضہ نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ علیہ السلام نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اسی موقع پر حضرت خباب بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں یا آپ اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، اگر آپ آگے تشریف لے چلیں، قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم باقی چشمے پر پاٹ بنا دیں، یعنی یہ بھی ہمارے ہی قبضے میں کر لیں اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور کافروں کو پانی نہ ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے چشمے پر حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے، یعنی تمام پانی کے چشمے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کیوں نہ ہم آپ علیہ السلام کے لیے ایک چھپر یعنی ٹینٹ تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے، تو ہم آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی بہتر رہے گی۔ اگر دوسری صورت خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑے تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہوں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے میدان جنگ کے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹینٹ بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ یہ رات 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی۔ آپ علیہ السلام رمضان ہی کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اسی سال روزے بھی فرض کیے گئے تھے۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے باہر اپنے کیمپوں میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھے، آپ صلی اللہ تاکہ پانی پی سکیں، تاکہ پانی حاصل کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ بہرحال قریش نے بھی مدنی لشکر کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے ایک آدمی عمیر بن وہب کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، یعنی مسلمانوں کے لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا۔ اگر وہ تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اس لیے اب بھی وقت ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ بہرحال دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھے وعدہ کیا تھا۔ دوسری طرف ابو جہل نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا کی، اے اللہ ہم میں جو قرابت داروں کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں کرنے والا ہے تو اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو آج اس کی تو مدد فرما۔ اس کے بعد مکی لشکر میں ایک شخص جو بڑا رذیل اور بد اخلاق تھا، یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے، دونوں میں حوض سے پرے ہی مد بھیڑ ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کے پاؤں کا نصف پنڈلی کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی قسم کو پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس جنگ کا پہلا قتل تھا۔ اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شہسوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ عتبہ
دوسرا اس کا بھائی شیبہ اور دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا یعنی سردار تھے۔ قریش نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار سے ہیں۔ تو قریشیوں نے کہا محمد ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی سے کہا کہ اٹھو۔ آخر ان کے درمیان وار کا تبادلہ ہوا، یعنی دونوں میں واروں کا تبادلہ ہوا، دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگاتے رہے۔ اتنے میں حضرت علی، حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام بھی تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بھی بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پروردگار سے نصرت و مدد کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مجھے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ جب دعا کر رہے تھے تو دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے، بس کیجئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی بھیجی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے سے بھی آئیں گے اور پیچھے سے بھی آئیں گے۔